الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر عثمان و علی ہیں قلب و جگر ہو کیوں نہ محبت ان چاروں سے ان کا نام سن کر کیوں بگڑتا ہے ناداں
تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں، آج چوتھا جمعہ ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے۔ تو آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کریں گے اور ان کی وفات کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کریں گے، اور کچھ واقعات جو حضور کے ساتھ ان کے ہجرت کے بعد پیش آئے ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ایک احسان ایسا اس امت پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا جو یہ امت کبھی بھی احسان نہیں بھلا سکتی۔ خود ہم تو ہم ہیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ آخرت میں دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے، جلوت ہو، خلوت ہو، لیل ہو، نہار ہو، سفر ہو، حضر ہو، وہ ساری کی ساری وفا اور جانثاری کا پتہ اور ثبوت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف چھوڑ دیا، تجارت ساری مکہ میں تھی، گھر مکہ میں تھا، دولت مکہ میں تھی، جائیداد مکہ میں تھی، باغات مکہ میں تھے، خاندان مکہ میں تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ میں مال دیں، سمجھ میں آتا ہے، مکہ میں حضور کے قدموں پہ 40,000 دینار دے دیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن مدینہ میں آ کر تجارت کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، باغات کوئی نہیں، پراپرٹی کوئی نہیں، اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پر بھی سب کچھ دیا، کیسے دیا؟ مدینہ کے بازار میں جو کمایا، مدینہ کے بازار میں جا کر کے جو تجارت کی، تجارت سے جو حلال روزی کمائی، کمانے کے بعد جو گھر میں پہنچائی، گھر میں جو سامان بنایا بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والد کے لیے، اپنے گھر میں رہن سہن کے لیے، جتنا کچھ بھی بنا کے رکھا تھا مدینہ کے اندر تجارت کرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے کے بعد جو مدینہ والے گھر میں بنا سنوار کے رکھ دیا تھا، وہ سارا کچھ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور کے اعلان کے بعد دیواروں پہ ہاتھ مار کے سارا کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ مال مدینہ میں دینے والے اور لوگ تھے۔ میں نے کہا زیادہ مال دینے والے اور لوگ تھے، لیکن کسی نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی نہیں دی، یہ صدیق کے حصے میں کہ سب کچھ دیا جتنا بھی تھا۔ اس لیے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آج بڑھوں گا، تو وہ آدھا سامان لائے، یہ پورا لائے، لیکن آدھا زیادہ تھا اس پورے سے جو جناب صدیق اکبر لے کے آئے۔ حضور نے زاویہ یہ سوال ہی بدل دیا، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ زیادہ کس کا، حضور نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا آدھا مال، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صرف آپ کا نام بس، اور کچھ نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مدینہ والی ہے، اس میں اگر آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیں، حضور کی سیرت پڑھ لیں، زندگی پڑھ لیں، جہاں حضور ہوں گے وہاں صدیق بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ایک باغ میں گئے، اس باغ کی 4 دیواری بھی تھی، دروازہ بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس باغ کے اندر اس کا جو کنواں تھا، اس کنویں کی منڈیل پہ بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی اب؟ منڈیل پہ بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مجھے حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے پوچھو کون ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آگے سے جواب ملا کہ ابو بکر۔ یا رسول اللہ ابو بکر آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور اجازت دے دو۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر جنت کی خوشخبری بھی ہے، اجازت بھی ہے، آئے
کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا میرے ساتھ منڈیل پر میرے قریب میرے جسم کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نمبر 2، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا جا کے پوچھو کون ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، آگے سے جواب ملا عمر۔ حضور نے فرمایا جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اجازت بھی دے دو۔ آئے حضرت عمر، حضور نے فرمایا ادھر نہیں بیٹھنا، ابو بکر کے ساتھ دوسرے نمبر پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، کہا عثمان۔ فرمایا جنت کی خوشخبری بھی سنا دو لیکن بتا دو تکلیفیں بھی آئیں گی۔ سمجھ آئی نا آپ کو اشارہ سمجھ آ گیا؟ شہادت تو سنا دو خوشخبری، اور ادھر نہیں بیٹھنا، کہیں اور نہیں بیٹھنا، بس عمر کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو حضور تھے منڈیل پر، منڈیر کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، ادھر حضرت عمر تھے، اس کے ساتھ عثمان تھے۔ دراصل میرے نبی ترتیب خلافت سمجھا رہے تھے، میرے بعد ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر ہوگا، عمر کے بعد عثمان ہوں گے، عثمان کے بعد حضرت علی ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، میں ماحول بنا رہا ہوں، بات میں نے آگے کرنی، توجہ کریں آپ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ فرمایا اگلے سال آنا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے سال کی بات کی یا کہا کہ کچھ دنوں کے بعد آنا۔ عورت نے پوچھا، بوڑھی عورت تھی، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہوگی تو پھر کس کے پاس جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ کس کے پاس جاؤں گی؟ حضور نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأَتَىٰ أَبَا بَكْرَ، اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس آ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور بتانا چاہ رہے تھے میرا جانشین ابو بکر، میرا خلیفہ ابو بکر، میرے مصلی کا وارث ابو بکر، میرے بعد میری زندگی میں جو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے وہ ابو بکر، اس لیے جس کو مسئلہ ہو میرے بعد وہ آئے کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں، میرا عنوان شروع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں، میرا آخری جمعہ اس عنوان پہ غور، توجہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں بلکہ مرض الوفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بلا کر کے فرمایا عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ایک روایت کے الفاظ ہیں جمع کے ساتھ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگو، اے عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کو میرا حکم پہنچا دو کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کروائے۔ ایک روایت میں یہاں تک کہتا ہے حضرت سیدہ اماں عائشہ نے فرمایا والد صاحب نرم دل کے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ توجہ ہے؟ ادھر ایک جملہ بڑا ذہن میں آتا ہے میرے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں سمجھا پاؤں اس کو، کبھی وقت ہوا تو اس پہ بات کروں گا۔ فلیصلی بالناس، رقیق القلب ہیں اس لیے جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی، آپ کسی اور کو کہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر۔ بالآخر مصلی پہ حضرت عمر آئے، آواز حضور تک پہنچی، حضور نے فرمایا ابو بکر کو ہی مصلی پہ کھڑا کیا جائے، میں نے جو کہا کہ ابو بکر۔ یا رسول اللہ یہ اصرار کیوں ہے؟ آپ ابو بکر ہی کے نام پہ اصرار فرما رہے ہیں کہ وہی مصلی پہ آئے؟ وجہ یہ ہے کہ میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصلی کا پہلا وارث ابو بکر، اس لیے مصلی پہ میری زندگی میں 27 نمازیں بالاختلاف الروایات اور بالاتفاق 17 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھانے والا حضور کی زندگی میں ابو بکر۔ امامت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امامت صغریٰ ہے، ایک امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ کہتے ہیں مصلی کی امامت کو، امامت کبریٰ کہتے ہیں خلافت کو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امامت صغریٰ کے لیے مصلی ابو بکر صدیق کے حوالے کر کے بتا دیا کہ جس کو اپنی زندگی میں امامت صغریٰ کا مصلی کا امام بنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد خلافت کا امام بھی وہی ہے۔ نہیں سمجھا؟ اسی لیے تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا بتاؤ کہ مصلی پہ جو حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا ذرا بتائیے کہ حضور کا خلیفہ کون ہے، جانشین کس کو بنانا چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا جس کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہماری نماز کا، دین کا امام بنا دیا، دنیا کا امام بھی وہی ابو بکر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا،
فقط کم ہے نا. ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب اجتماع ہوا، کس میں؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا. ابھی تک نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، حضور کی تدفین نہیں ہوئی. تدفین سے پہلے انتخاب خلافت ہوا، پہلے خلیفہ منتخب کیا گیا. سوال پیدا ہوا ابھی تک تدفین نہیں ہوئی، پہلے خلیفہ کا انتخاب کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر تدفین سے پہلے خلیفہ امیر کا انتخاب نہ کیا جاتا تو فیصلے کون کرتا؟ فیصلہ کرنے والے کے لیے خلیفہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اختلاف ہوا حضور کا جنازہ کیسے ہو. اب ایک سب نے مشورہ دینا ہے، ایک نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ امیر کرے گا. حضرت صدیق نے فرمایا پوری زندگی حضور امام رہے ہیں، اس لیے حضور کا جنازہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارا ہوتا ہے. کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کیسے ہوگا؟ فرمایا ٹولیاں بنا بنا کے جاؤ، درود شریف پڑھ کے واپس آ جاؤ. میں ایک جملہ کہہ دوں، جملہ کہہ دوں، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ ٹولیاں بنا کر درود شریف پڑھ کے اونچا بولیں. اگر حضور کی وفات کے بعد درود شریف کا فائدہ نہیں تھا حضور کے پاس پڑھنے کا تو حضرت علی نے حکم کیوں دیے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھا رہی بات؟ ہاں توجہ کریں، توجہ کرنا، توجہ کیجئے. صحابہ کرام نے درود شریف پڑھا، 10 کی ٹولیاں گئیں اور وہاں پر درود شریف پڑھ کے واپس آئیں. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے میرے نبی نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھے میں خود سنتا ہوں. صحابہ نے کر کے دکھایا، حضور کی تدفین نہیں ہوئی، پہلے پڑھنا شروع کر دی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اس لیے منتخب ہوئے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے. حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا حضور کا جنازہ ایسے نہیں ہوگا جیسے ہمارا ہوتا ہے، اس لیے جائیں درود شریف پڑھ کے واپس آ جائیں. آگے سمجھ. نمبر 2، قبر کہاں بنائی جائے؟ کسی صحابی نے مشورہ دیا بیت المقدس میں بنائی جائے جہاں پر باقی انبیاء کی قبریں ہیں. کسی نے کہا ملک شام میں بنائی جائے، کسی نے کہا مکہ مکرمہ میں بنائی جائے، وہ حضور کا آبائی وطن ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا، فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر نبی کی قبر بنتی ہے. میرے نبی کی وفات میری بیٹی عائشہ کے حجرے میں ہے، قبر بھی عائشہ کے حجرے میں ہے. نہیں سمجھے بات؟ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ ضروری تھا. آج بھی دستور ہے، آج بھی تدفین سے پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سربراہ ہوگا اور ضروری ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں انصار صحابہ موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ خود نہیں بڑھایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بلکہ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ابو بکر خلیفہ آپ ہیں. پھر مسجد نبوی میں دوسرے دن اجتماع ہوا. مسجد نبوی کے اجتماع میں حضرت ابو بکر صدیق کو منبر رسول پر بٹھایا گیا اور صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ خلیفہ آپ. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب غور کریں. ایک بہت بڑا احسان جو حضرت ابو بکر صدیق نے اس امت پہ کیا وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. اس امت پہ بہت بڑا احسان حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے جو ہم کبھی بھی قرض اتار نہیں سکتے. غور کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سانِ ارتحال ہوا، حضور کی جب وفات آئی، صحابہ کرام بعض سنتے تھے یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ وفات نہیں ہوئی. بعض صحابہ جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھے رہ گئے، اٹھنے کی سکت نہیں تھی. بعض صحابہ اتنا رو رہے تھے کہ چپ نہیں ہو رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ہمارے اوپر وہ مصیبت آئی تھی، وہ پریشانی آئی تھی، پہاڑوں پہ اترتی ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج بندہ مدینے میں جائے جدائی برداشت نہیں ہوتی، واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. اور جن کے پاس حضور بنفس نفیس موجود تھے وہ کیسے چاہیں گے کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں؟ ذرا سوچو تو صحیح. حضرت سیدہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں میرے آقا، میرے بابا، میرے مولا کے جانے کا اتنا غم تھا، اگر وہ راتوں کی تاریکیوں پہ ڈالا جاتا بلکہ دن کی اجالوں پہ ڈالا جاتا، جن کے اجالے تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. اتنا بڑا غم جو صحابہ پہ آیا تھا.
اس غم سے نکالنا بھی کسی نے تھا نا، کتنا غم تھا، عجیب و غریب پورے مدینے میں کیفیت بن چکی تھی۔ اور اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس کی، جو مکمل طور پر تیار بیٹھی تھی کہ حضور جب دنیا سے جائیں گے ہم مدینہ پہ حملہ کر کے مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس موقع پہ مدینہ کو سنبھالنے والے، اسلام کے شرازے کو سنبھالنے والے، متحد کرنے والے کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کے جس کا خلاصہ یہ تھا، امت کو، دنیا کو پیغام دیا کہ جب تک حضور کا ایک غلام بھی زندہ رہے گا کوئی کافر اسلام کے شرازے کو ختم نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے بات؟ آ رہی ہے سمجھ؟ کس نے سنبھالا تھا امت کو؟ اونچا بولیں، کس نے سنبھالا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غور کرنا ہے اس پہ ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں ذی الحجہ میں حضور واپس آئے حج سے، 10 ہجری۔ ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کے بعد محرم۔ محرم کا مہینہ حضور نے کہاں گزارا؟ مدینہ منورہ میں۔ سفر کا مہینہ کہاں گزارا؟ مدینہ منورہ میں۔ پھر حضور کو بخار آیا، اس بخار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک لشکر روانہ کیا، جس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا، جس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا ان کی عمر تھوڑی ہے، ان کو امیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے باپ حضرت زید سے محبت کرتا تھا، اسی طریقے سے اسامہ سے محبت کرتا ہوں، امیر حضرت اسامہ بن زید رہیں گے، یہی لشکر کے امیر بنیں گے۔ یہ جو لشکر اسامہ تھا، اس کو میرے نبی نے روانہ کیا۔ ایک مقام پر جا کے ٹھہر گئے، حضور کی بیماری اور حضور کی بخار کی وجہ سے آگے نہ چل سکے، بالآخر حضور کی وفات ہو گئی۔ واپس مدینہ میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے یہ سوچا اب یہ لشکر روانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی حضور کی وفات ہوئی ہے، کیسے روانہ ہو سکتے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد اعلان کیا کہ لشکر اسامہ ابھی روانہ ہوگا، نہیں رک سکتا، نہیں رک سکتا۔ صحابہ کرام نے آ کے مشورہ دیا کہ ابھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا نقطہ سمجھانے لگا ہوں، غور کرنا، توجہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا تھم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہیں تو دین ہے، نہیں، ہم دین کی وجہ سے ہیں، دین ہے تو ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غور کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ ہوگا اور کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس وقت بعض لوگوں نے کہا نہ روانہ کیا جائے، وجہ یہ ہے ابھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حالات جیسے بھی رہیں، جو حضور نے لشکر روانہ کیا تھا ابوبکر اس کو روانہ کر کے رہے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین میں کبھی ابوبکر کی زندگی میں کمی نہیں آ سکتی۔ معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر نے پوری امت کو پیغام دیا حالات جیسے بھی ہوں، حالات جتنے بھی مرضی خراب ہو جائیں، دین کا کام کسی بھی حالت میں روکا نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھے بات؟ روکا نہیں جا سکتا۔ توجہ کریں۔ لشکر اسامہ کہاں جا رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ روم کی طرف۔ کہاں؟ اس وقت کی سپر پاور روم سے جا رہا تھا لڑنے کے لیے، مختصر لشکر تھا یہ۔ روم کا لشکر، روم کی طرف جب لشکر روانہ ہوا، رومیوں کو پتہ چلا تو رومی کہنے لگے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ابھی ان کے نبی کی وفات ہوئی اور یہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، کیا یہ بھی رکے نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے پیغام دیا کہ جو میرے نبی ہمیں سبق دے کے گئے تھے، جو پیغام دے کے گئے تھے، جو اسلام کی دعوت دے کے گئے تھے، ابوبکر صدیق کی زندگی میں وہ کبھی بھی دعوت رک نہیں سکتی، تمہاری دہلیز پہ پہنچے گی وہ۔ 40 دن کے بعد وہ لشکر واپس آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ واپس آیا اور فتح یاب ہو کر گیا۔ پوری دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، اور پتہ چل گیا کہ اسلام حضور کے جانے سے کمزور نہیں ہوا، حضور کے غلام زندہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب لشکر واپس آیا،
اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ سے باہر نکل کر بڑا زبردست پرجوش پرتپاک اس کا استقبال کیا. اور حضرت اسامہ بن زید گھر نہیں گئے، 18 سال کے نوجوان تھے، گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد نبوی میں گئے. ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے فتح یاب کیا، اور میں وہی لشکر کا امیر ہوں جس کو حضور نے خود اپنی زندگی کے آخر میں روانہ کیا تھا، اور میں آخری لشکر ہوں جس کو حضور نے روانہ کیا. اس کے بعد ایک مسئلہ اور چلا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کس سے؟ یہ بہت ارتداد کا فتنہ پھیل رہا تھا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں، بس زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم دین کے ایک رکن کو بھی چھوڑو گے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میری تلوار پھر فیصلہ کرے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کے نکل پڑے ان کے قلع کما کرنے کے لیے، خود نکل پڑے لشکر کے ساتھ. سب صحابوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نہیں رکے، چل پڑے. سامنے حضرت علی آئے، ان کے سواری کی نکیل پکڑ لی. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، تھام لی، پکڑ لی، اور پکڑ کے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اے امیر المومنین آپ ہمیں اپنے بارے میں کوئی بری خبر نہ سنوائیے کہ آپ کی شہادت نہ ہو جائے، آپ کی ہمیں ابھی ضرورت ہے. اگر آپ کی شہادت ہوگی تو امت کا شرازہ بکھر جائے گا، آپ کا مدینہ میں رہنا ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر کو پیچھے مدینہ میں بٹھانے والے حضرت علی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کی بات مان کے واپس چلے گئے. کس کی بات مان کے؟ واپس چلے گئے. اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو آدمی میرے نبی کی زندگی میں ایک جانور کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی گھر میں روکے گا ابوبکر صدیق کی تلوار فیصلہ کرے گی، وہ رسی بھی وصول کرے گی، پوری زکوٰۃ ہم وصول کریں گے. ایک حکم میں بھی کمی نہیں آ سکتی. ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، قلع کما کر دیا. ایک طرف لشکر اسامہ روانہ کر کے روم کو عبرتناک شکست دی، اور پوری دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی اسلام کی کہ مسلمان کبھی بیٹھنے والے نہیں. بولو یارا اونچا، بیٹھنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد ایک کام اور ہوا، دو بڑے لوگ اٹھے. ایک کا نام اسود عنسی تھا جو یمن سے اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا میرے نبی آخری نبی ہیں، اور جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے صدیق اکبر اپنی زندگی میں اس کا وجود زمین پر برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے صدیق جہاد کرے گا، لڑائی کرے گا، یا خود شہید ہو جائے گا یا اس سے زمین کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اسود عنسی کا بھی مقابلہ کیا، یمن کا رہنے والا تھا، قلع کما کر دیا. اور اس کے بعد یمامہ کا رہنے والا جو مسیلمہ کذاب تھا، جو کہتا تھا میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہتا تھا کہ میں یمامہ کا رحمان ہوں، اتنے بڑے بڑے لقب دیتا تھا، اس مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام کو لے کر کے جہاد میں جانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس لیے آپ کو کہنا پڑے گا ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام اونچا بولے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ جو بدر والے صحابہ تھے نا، یہ کسی جنگ میں نہیں جاتے تھے. ان کا اعزاز یہ تھا کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، ہم آپ کی زیارت کریں گے، آپ نشانی ہو ہمارے لیے. لیکن جب بات حضور کی ختم نبوت کے لیے آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اب کوئی پیچھے نہیں بیٹھے گا، بدر والے بھی نکلیں گے، احد والے بھی نکلیں گے، ابوبکر بھی نکلے گا. اس لیے کہ ہمیں بدر والا مقام ملا حضور کی ختم نبوت کے صدقے، احد والا مقام ملا حضور کی ختم نبوت کے صدقے، ہم صحابی بنے حضور کی ختم نبوت کے صدقے. اس لیے جب بات ختم نبوت کی آئے گی ابوبکر بھی گھر نہیں بیٹھے گا، بدر والے گھر نہیں بیٹھیں گے، ہمارا بچہ بچہ حضور کی ختم نبوت کے لیے جان پیش کرے گا. کی ہے کہ نہیں کی؟
بات سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلے ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے مجاہد کا نام کیا ہے؟ سمجھوتا نہیں کیا اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ایک طرف حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں رقیق القلب ہیں، آپ کی جدائی میں مصلی پہ نہیں آئیں گے، رو پڑیں گے، امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کریں۔ اور ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ جب حضور کے بعد دین کا مسئلہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق، آج کچھ بھی برداشت نہیں ہوگا، صرف اسلام، میں حضور کے دین میں کمی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑا کارنامہ اور ہے جو ان کی خلافت میں ہوا ہے، جمع قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی۔ یہ کارنامہ کس کی خلافت میں تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں تھا۔ جب حضرت عمر نے مشورہ دیا نا کہ قرآن جمع ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو کام میرے آقا نے نہیں کیا ابوبکر نہیں کر سکتا، حضور نے جمع نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے اور مشورے دیے، بات چیت بڑی، فرمایا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ختم نبوت کے اس محاذ میں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 قرآن کے قاری تھے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے قاری شہید ہوتے رہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے قرآن مجید کو جمع کرنا پڑے گا۔ تو اسی خلافت کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ سبحان اللہ، بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ کہ سمجھ نہیں آ رہی؟ میں آج وہ باتیں کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو عام طور پہ نہیں کی جاتی، تاکہ آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی جو خلافت کے پہلو ہیں وہ بھی آ جائیں۔ اور ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو بلا کر کے فرمایا بتاؤ میں نے خلافت کے زمانے میں میرے جو مال تھا خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کے مال میں 2 چیزوں کا اضافہ ہو، ایک غلام ہے جو آپ کے بچوں کو گھر میں اٹھاتا ہے سوتے وقت نماز کے لیے، آپ کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، اور ایک سواری کا اضافہ، اور کسی چیز کا آپ کے گھر میں اضافہ نہیں۔ کہا کہ وہ کہاں سے میں نے لیا ہے بتایا جائے؟ کہا وہ آپ نے اپنے ذاتی مال سے لیا ہے، بیت المال سے نہیں لیا، لوگوں کے پیسے سے نہیں لیا۔ اور آخری وقت میں فرمایا کہ جو میں وظیفہ تھوڑا بہت لیتا رہا خلافت کا وہ جمع کیا جائے، کتنا ہے؟ کہا اتنا بنتا ہے۔ کہا میری فلاں جگہ پہ زمین ہے ذاتی، وہ ذاتی زمین اس وظیفے کے عوض میں بیت المال کو دے دی جائے، میں عوام کے پیسے میں سے بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جانا چاہتا۔ سبحان اللہ، اس کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم عہدے سے پہلے غریب ہوتے ہیں اور عہدے کے بعد اتنا بڑے مالدار ہو جاتے ہیں، کوٹھی ہمارے پاس، کار ہمارے پاس، بینک ہمارے پاس، سب چیزیں ہمارے، آیا کہاں سے؟ ہاں جی، جتنی تنخواہ آج کے دور میں ہماری، اس میں تو چولہا مشکل سے ہی چلتا ہے نا، اخراجات جو اتنے زیادہ ہیں، یہ کوٹھی کار بلڈنگ کہاں سے بن گئی؟ لوگ کہتے ہیں جی حرام نہ کریں تو کار نہیں ملتی، کوٹھی نہیں بنتی۔ یہ کار کوٹھی یہیں رہ جائے گی، آخرت میں صرف اور صرف ہم ہی جائیں گے، وہاں پر پھر ان چیزوں کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے کھایا کہاں سے تھا، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پر تھا، اور اس کا جواب کوئی دے سکتا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آخری وقت آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آ گیا، جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا نا شروع، ایسی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بخار شروع ہوا۔ 15 دن بخار رہا۔ کتنے دن؟ 15 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے شخص ہیں جن کی عمر 63 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ حضور کی عمر کتنی ہے؟ اور صحابہ کرام قسم اٹھا کے بتاتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا سمجھیے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت ام عائشہ کو بلایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور بلا کر کے کہا کہ عائشہ تو مجھے بڑی محبوب ہے، ام المومنین بھی ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ مجھے جب کفن دو گے تو کن کپڑوں میں دو گے؟ فرمایا کہ آپ کو 3، حضور کو پوچھا کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا 3 چادروں میں۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی 3 چادروں میں ہی کفن دیا جائے، لیکن نئی چادریں نہیں، میری فلاں چادر کو اٹھاؤ، وہ فلاں چادر، یہ 3 چادریں تیار کر دو، دھو دو، انہی 3 چادروں میں کفن دیا جائے۔ کہ ابا جان نئی چادریں کیوں نہیں؟ فرمایا کہ کسی مدینہ کے غریب کے کام آ جائیں گے،
کسی مدینہ کے فقیر کے کام آ جائیں گی، مجھے نئی چادروں کی ضرورت نہیں، مجھے پرانی چادروں میں کفن دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وفات ہوئی، دن سوموار کا تھا۔ کون سا؟ اور زبان پہ الفاظ تھے، قرآن کی یہ آیت تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس آیت کے ساتھ روح پرواز کر جن کے آخری وقت میں بھی قرآن کی صدائیں زبان پر گونجیں، اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ تو پھر بات سمجھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی وفات بخار میں ہوئی وہ ابو بکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جن کی عمر 63 سال ہوئی ان کا نام ابو بکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی وفات کا دن سوموار کا دن تھا، جس کی وفات سوموار کے دن ہوئی وہ ابو بکر ہے۔ جس تخت پر حضور کو غسل دیا گیا، اسی تخت پر جس کو غسل دیا گیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضور کے ساتھ روزے میں سب سے پہلے سونے والے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہونے لگی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو بلا کر کے فرمایا، عائشہ کہ جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، میری چارپائی اٹھا کر کے حضور کے روضے کے سامنے لے جانا، اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو پھر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، محدث ہیں، بر صغیر کے، ہندوستان کے اور مغلیہ بادشاہوں کے، ان کی اولادوں کے استاذ ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ مکہ سے پڑھ کے آئے تھے، محدث اپنے وقت کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اجازت ملے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں چارپائی اٹھائی گئی، حضور کے روضے کے سامنے لائی گئی، جب پہنچی تو اجازت مانگی گئی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جس کے لیے روضے سے آوازیں آئیں وہ ابو بکر، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق تیری قسمت کے کیا کہنے، تیری مٹی وہاں سے لی گئی جو حضور کا روزہ تھا، جو حضور کا مدفن تھا، جو جنت سے بھی اعلیٰ جگہ تھی، اللہ نے اسی مٹی سے لے کر کے تجھے بنایا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ قبر بنانے والے صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت صدیق اکبر کی قبر کی کھدائی کی، ہم نے بالکل حضور کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بالکل ملا کر کے کھدائی کی، بس تھوڑی سی دیوار کا فاصلہ تھا، بس اتنی سی دیوار رکھی گئی، بیچ میں ان کی قبر بنی، اور جہاں حضور کے کندھے مبارک تھے وہاں حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک رکھا گیا۔